الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ چلو کہ ہم بھی دلوں کی دھڑکن لہو کی گرمی کو بیچ آئیں، عجب تماشے کا شہر وہ گھر اداس رونق دکان پر تھی، دریچے دہلیز خیمہ و بام سب ڈھیر تھے سوکھی لکڑیوں کے، لہو کی دھاروں سے کیسے بجھتی کہ آگ اپنے گمان پر تھی۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے آپ کے ساتھ اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ محض اللہ کا کرم اور اس کی منت ہے۔ میں آج یہاں اپنے آپ کو پا کر کے انتہائی خوش قسمت اور انتہائی خوشی محسوس کر رہا ہوں، کیونکہ یہ ادارے جو ملت کی نبض اور ملت کی بچی ہوئی سانسوں کے محافظ ہیں، ان میں پہنچ کر جو قلبی سکون اور جو قلبی لگاؤ ہے وہ بہت تسلی کا سامان فراہم کرتا ہے۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر کے میں یہاں بیٹھا ہوں، میرا ذہن 100 سال پیچھے تاریخ کے پردوں پر گردش کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور میں اپنے قلب و جگر کی عجیب سی کیفیت محسوس کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو وہاں نہیں لے چلوں گا۔ میں مشکور ہوں ناظم اعلیٰ جناب انور علی آروی صاحب کا کہ انہوں نے بڑی زحمتوں کے ساتھ اور بڑی جانفشانیوں کے ساتھ اس گلشن کی آبیاری اور اس گلشن کو پائیدار بنانے کی کوشش کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کی کوششوں کو تاج زرعی سے سرفراز فرمائے، اور پھر انہی کی کوششوں کا یہ ثمرہ ہے کہ انہوں نے مجھے آپ کے سامنے حاضر ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ رب العالمین انہیں اس کا دنیا اور آخرت دونوں میں بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان کی جہود کی وجہ سے اس ادارے کی نشاط ثانیہ کو ملت کی اصلاح اور امت کے عروج کا ذریعہ بنائے۔ اور یہ جو سفید لباس میں ملبوس فرشتوں جیسی یہ جماعت میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، انہیں دیکھ کر کے ایک طرف دل بہت خوش ہے، لیکن دوسری طرف آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں کہ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں وہ مدارس پر انتہائی پینی اور انتہائی تیکھی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان حاسدوں کے شر سے اور ان کی بری سازشوں سے ملت اسلامیہ کی ان آماج گاہوں کو حفاظت فراہم فرمائے۔ میرے عزیزوں، میں کوئی علمی خطاب آپ سے نہیں کرنے جا رہا، میں نے آپ کی باتیں، آپ کی تقریریں اور آپ کی حاضری کو دیکھا۔ بس صرف اتنا کہہ سکتا ہوں میں کہ اللہ رب العالمین ان تمام کوششوں کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین ادارے کے مستقبل کے ساتھ ساتھ ہم تمام طلباء عزیز کے مستقبل کو بھی منور اور روشن کرے۔
عزیز طلبہ، اللہ رب العالمین نے اس کائنات کا ایک نظام دیا ہے، اسی نظام کے اعتبار سے یہ دنیا چلتی ہے۔ جیسے انسان پانی پیے گا تو اس کی پیاس بجھ جائے گی، کھانا کھائے گا تو بھوک مٹ جائے گی، آگ میں انگلی ڈالے گا تو جل جائے گا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کا ایک قدری اور کونی نظام یہ بھی ہے، وَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، اچھائی کا بدلہ ہمیشہ اچھائی ہوا کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اچھا کرو اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بدلہ اچھائی نہیں دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے۔ اسی کے ساتھ اسی سے جڑا ہوا اللہ رب العالمین کا ایک دوسرا نظام بھی ہے۔ اس نے کہا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو صرف وہ ملے گا جس کے لیے وہ تگ و دو کرے گا۔ انسان کو اس دنیا میں صرف وہ چیز حاصل ہوگی جس کے لیے وہ جد و جہد کرے گا۔ گویا کہ اس دنیا میں کسی انسان کو بغیر مشقت، بغیر محنت، بغیر قد و کاوش، بغیر جانفشانی اور بغیر جانثاری کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر انسان کوئی چیز حاصل کرنا چاہتا ہے، کسی مرتبے پر فائز ہونا چاہتا ہے، کسی جگہ سرخرو ہونا چاہتا ہے اور دنیا اور آخرت کی کسی بھی فضیلت اور برتری پر متمکن ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کوشش کرے، محنت کرے۔ آپ یہاں حصول علم کی غرض سے جمع ہوئے ہیں تو آپ کی پہلی ذمہ داری ہے کہ آپ جی جان لگا کر کے اپنے تمام اوقات کو، اپنی زندگی کے تمام لمحات کو پڑھائی لکھائی، حفظ، مطالعہ، مذاکرہ، ان تمام میں مشغول کر کے کوشش کریں، محنت کریں۔ اور جب آپ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا دوسرا نظام آپ کی رہنمائی اور آپ کی مدد کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوگا، اور وہ یہ کہ اللہ رب العالمین آپ کی کوششوں کو کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ اللہ رب العالمین آپ کی جہود کو اپنی عنایتوں کا تاج فراہم کرے گا، یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ لیکن اگر آپ اس کے الٹا کریں گے، آپ وقت بتانے کے لیے اپنی زندگی کو استعمال کریں گے، موبائل کی اسکرین پر اپنے اوقات کا قتل کریں گے اور یوں ہی دوست و احباب سے مل کر اپنے مجلسوں اور اپنی محفلوں کو زعفران زار بنانے کے لیے اپنے اوقات کو برباد کریں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کو کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ آپ تاریخ اٹھائیں، ابتدا سے لے کر کے آج تک کوئی ایک مثال آپ کو ایسی نہیں مل سکتی جس میں کسی انسان نے کوئی قابل ذکر کارنامہ انجام دیا ہو اور محنت و مشقت اس کی زندگی کی خو اور اس کی زندگی کی شناخت نہ رہی ہو، ایسی کوئی مثال آپ کو نہیں مل سکتی۔ اس لیے میرے دوستوں، آپ تاریخ سے مستثنیٰ نہیں ہو سکتے، آپ اللہ رب العالمین کے نظام کائنات کے دھارے سے خود کو الگ نہیں کر سکتے، آپ بھی اسی کا ایک حصہ ہیں۔ اس لیے آپ کو بھی وہی ڈگر اور وہی طریقہ اپنانا پڑے گا جو گزشتہ لوگوں نے چل کر کے، عمل کر کے، برت کر کے ہم کو دکھایا ہے، اور اسی پہ چل کر اگر آپ سرخروئی چاہتے ہیں تو آگے بھی آپ کو کامیابی اور سرخروئی ملنے والی ہے۔ تو میری پہلی بات آپ سے یہ ہے کہ آپ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنے علم کو اپنے ذہن و دماغ میں پختہ تر کرنے کے لیے جد و جہد کریں، کوشش کریں، محنت کریں، تعلیم پر، پڑھائی پر، مذاکرے پر، مطالعہ پر توجہ دیں۔ اور جب آپ ایسا کرو گے تو اللہ رب العالمین آپ کو کامیابی دے گا۔ اور دوسری بات، ایسا کرنے کے بعد آپ اس روئے زمین کی سب سے بہتر اور اس روئے زمین کی سب سے افضل مخلوق بن کر کے ابھرو گے۔ اس روئے زمین پر آپ سے بہتر، آپ سے افضل
آپ سے برتر اور آپ سے زیادہ کامیاب انسان کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ جی ہاں، یہ بات میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت دنیا میں مادیت کا جو سیلاب آیا ہوا ہے، دنیا پرستی کی جو یلغار آئی ہوئی ہے، دنیا میں ہر شے کو آج منفعت کے میزان پر، مادہ کے میزان پر اور مصلحت کے میزان پر تولا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے ارے یہ مولوی گیری پڑھنے سے کیا حاصل ہوگا، ارے پڑھ لے گا ملا بن جائے گا کیا ہوگا، 10,000 نوکری پر 10,000 تنخواہ پر نوکری کرے گا، اس سے زندگی کیسے کٹے گی۔ یہ ایک عام سا تصور اور ایک عام سا مزاج بنا دیا گیا ہے، اور چونکہ سماج کا حصہ ہم بھی ہیں اس لیے یہ فکر ہم تک بھی پہنچتی ہے، لیکن اس فکر سے جو لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، جو لوگ اس تاثر کو قبول کر لیتے ہیں، وہ پھر بھٹک جاتے ہیں دو طرف سے۔ ایک تو اس طرف سے بھٹک جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا یہ دین اور اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ یہ شریعت جو آپ سیکھ رہے ہو، اس کا مقابلہ مادیت جیسی حقیر اور ذلیل چیز سے کیا کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ افضل اور اعلیٰ کو کمتر چیزوں سے تولا نہیں جاتا۔ اور دوسری بات یہ ہے میرے عزیزو، آپ کو اللہ رب العالمین نے منتخب کیا ہے۔ اس کائنات میں ہزاروں اور کروڑوں انسان ہیں جو آپ جیسے دو آنکھوں، دو ہاتھوں اور دو پیروں والوں ہیں۔ آپ ہی جیسی مخلوق وہ بھی ہے جو اربوں کی تعداد میں اس روئے زمین پر بستی ہے، مگر اس راستے کے لیے، اس دینی علم کے لیے، اس معیار اور منہج کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو چنا ہے، اور بقیہ لوگوں کو اللہ نے توفیق نہیں دیا۔ تو اگر اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے تو اس انتخاب کو سچا ثابت کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اس انتخاب کو درست ثابت کرنا یہ کس کے سر فرض بنتا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ ہمارا فرض ہے میرے دوستوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو منتخب کیا ہے اس انتخاب کو درست ثابت کریں۔ آپ کہیں گے انتخاب کیسے؟ جی ہاں، اللہ رب العالمین نے ہمیں حصول علم کا موقع دے کر کے، اس راہ پر ڈال کر کے اللہ رب العالمین نے ہمیں منتخب کیا ہے، کیونکہ ہمارے علاوہ کروڑوں انسانوں کو، لاکھوں انسانوں کو اللہ نے یہ توفیق نہیں دیا کہ اس کا نازل کردہ دین حاصل کرنے کے لیے اور اس کے نازل کردہ شریعت کو کما حق سیکھنے کے لیے وہ اپنے وقت اور اپنی عمر کی قربانی دیں۔ ایسا اور لوگوں کو نہیں ملا۔ آپ دیکھیں سر اٹھا کر کے اپنے ارد گرد، اپنے گاؤں میں، اپنے محلے میں، اگر ایک گاؤں میں 1000 انسانوں کی آبادی ہے، چند لوگ اللہ کے دین کے لیے نکلتے ہیں، تو جو نکلتے ہیں وہ اللہ کا انتخاب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کر کے اپنے دین کے لیے، اپنے دین کی سرفرازی کے لیے، اپنے دین کے فروغ کے لیے اور اپنے دین کو بلند و بالا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کا انتخاب کرتا ہے۔ اس لیے اس انتخاب کو سچا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ اللہ کے منتخب نمائندے اور اللہ کے چنے ہوئے بندے ہو، اور جو آدمی جس قدر بڑا، عظیم اور برتری والا ہوتا ہے میرے دوستو، اس کی ذمہ داریاں بھی اسی قدر زیادہ ہوتی ہیں، ذمہ داریاں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ آپ کی عظمت اور آپ کے مقام کے بقدر آپ کی مسئولیت بھی اسی طرح بہت بڑی ہوتی ہے، تو سوال بھی آپ سے اسی قدر زیادہ ہوگا، آپ سے باز پرس بھی اسی قدر زیادہ ہوگی۔ تو میرے دوستو، یہ علم کا جو راستہ آپ نے منتخب کیا ہے، یہ راستہ عزت، سربلندی اور سرفرازی کا راستہ ہے، اور یاد کر لیں یہ راستہ اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نظروں کے سامنے مشاہدہ کرنے، اللہ کے دین کو اس کے بندوں تک پہنچانے کا علم اور طریقہ ہے یہ جو ہم نے منتخب کیا ہے۔ علم کو حاصل کر کے، دین کو پڑھ کر کے یا دنیا کو پڑھ کر کے دولت اور مادہ کبھی حاصل نہیں ہوتا۔ یہ فطور اور بکواس کی بات ہے جو مغربی میڈیا کے پرستاروں نے بنی آدم کے دماغوں پر مسلط کرنے کی ناروا کوشش کیا ہے میرے دوستو، ورنہ سچائی یہ ہے کہ میرے رب نے کہا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا،
زمین میں ہر چلنے والی مخلوق کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ تو اگر دولت اور روزی تعلیم سے حاصل ہوتی تو ارد گرد نظر اٹھاؤ، یہ انگوٹھا چھاپ بے پڑھے انسانوں کو روزی کون دیتا ہے؟ اور یہ ارب پتی اور کھرب پتی جو دستخط کرنے کا ہنر نہیں جانتے، ان کو کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ اور یہ ہزاروں ڈگریوں والے بڑی بڑی ڈگریاں لے کر کے چوراہوں، سڑکوں اور گزرگاہوں پر بے دست و پا گھومتے ہوئے کیوں دکھائی دیتے ہیں؟ اس لیے کہ روزی کا تعلق علم سے نہیں ہے میرے دوستوں۔ اللہ رب العالمین، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، انسان جب اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں، ان میں سے ایک اس کا رزق بھی ہے۔ کیا کمائے گا، کیا پائے گا، کیا حاصل کرے گا، یہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے عرش والے نے لکھ دیا ہے۔ اللہ کا لکھا ہوا بدلا جاتا ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی بات کبھی تبدیل نہیں ہوا کرتی۔ تو جب اللہ نے پیدا ہونے سے پہلے لکھ دیا ہے کہ کتنا ملنا ہے، کیا ملنا ہے، اور اس میں کوئی بدلاؤ نہیں ہوتا، تو تعلیم کو حصول زر کا ذریعہ اگر کوئی سمجھتا ہے تو کیا وہ ٹھیک سمجھتا ہے؟ تعلیم کو اگر حصول رزق کا سبب کوئی انسان تصور کرتا ہے تو کیا وہ صحیح تصور کرتا ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الرِّزْقَ يَطْلُبُ أَحَدَكُمْ كَمَا يَطْلُبُ أَحَدَكُمْ مَوْتُهُ، جان لو کہ تم میں سے ایک انسان کی روزی اس کو اسی طرح سے تلاش کرتی ہے جیسے اس کی موت اس کو تلاش کرتی ہے۔ یعنی اگر انسان کہیں بھی ہو تو موت اس کا پیچھا چھوڑنے والی نہیں ہے۔ اسی طرح سے مقدر کردہ رزق اللہ رب العالمین آپ کو دے گا۔ آپ کہیں بھی ہوں، کسی سے بھی، کسی جگہ بھی ہوں، اللہ رب العالمین وہ رزق آپ تک پہنچائے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ لَن تَمُوتُوا حَتَّى تُوَفَّوْا رِزْقَكُمْ، تمہیں اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک پورا رزق جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کیا ہے تم کو حاصل نہیں ہو جاتا۔ رزق بچا ہے، زندگی بچی رہے گی، رزق ابھی نہیں آیا، موت نہیں آ سکتی۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع ہے جو غلط نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو علم، جو معرفت، جو تمدن اور جو ثقافت ہم حاصل کرتے ہیں وہ کسی دوسرے مقصد کے لیے ہے۔ یہ مادہ، دولت، رزق اور اس کے لیے نہیں ہے، اس سے کبھی حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے دینی تعلیم کو دنیا کے حصول کے ذرائع سے موازنہ کرنا اور دونوں میں سے ایک کو بہتر اور دوسرے کو برتر قرار دینا، یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا، أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، کیا تم حقیر چیز کے بدلے میں بہتر اور بدتر چیز کو چھوڑ دو گے؟ کیا تم کمتر چیز کے بدلے میں اعلیٰ چیز کو ترک کر دو گے؟ یہ ایسے ہی ہے۔ اور اس کا ایک برا نتیجہ یہ آتا ہے جو آج مدارس دینیہ میں ایک وبا کی شکل میں دکھائی دیتا ہے میرے دوستو۔ کیا کہ ہم اساتذہ اور طلباء احساس قہتری کے شکار نظر آتے ہیں، اپنے کو دوسروں سے کمتر سمجھتے ہیں، خود کو سماج کا پچھڑا ہوا اور خود کو سماج کا گرا ہوا فرد تصور کرتے ہیں۔ کتنی بڑی ٹیڑھی بات ہے یہ میرے دوستوں۔ وہ جس کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، بخاری کا لفظ یہ بھی ہے، بخاری کا لفظ خیرکم بھی ہے اور افضل بھی بخاری کا ایک لفظ ہے، کہ تم میں سب سے افضل، سب سے بہتر اور سب سے برتر قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے والا ہے۔ اس سے بہتر اس دنیا میں کوئی مخلوق نہیں ہے، اور بلکہ یہ مخلوق وہ مخلوق ہے جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرشتے اس کی راہوں میں اپنے پر بچھاتے ہیں، فرشتے اس چلنے والے دین کے متلاشی کے راستے میں اپنے پر بچھا دیتے ہیں کہ اس پر چلو، تکلیف نہ ہونے پائے۔
ہے دنیا میں کوئی مخلوق، ہے دنیا میں کوئی دوسری ذات آپ کے علاوہ جس کو یہ شرف، یہ عظمت، یہ برتری اور یہ تفوق میرے رب نے عطا کیا ہو؟ آپ ہی وہ ذات ہو، آپ ہی وہ مخلوق ہو جس کے لیے دنیا کی تمام مخلوقات دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ چیونٹیاں اپنے بھیٹوں میں، اپنے سوراخوں میں، مچھلیاں سمندروں کی تہوں میں، کون دیکھتا انہیں؟ مگر وہ آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں، آپ کے حق میں دعا گو ہیں۔ ہے کوئی دنیا میں دوسری مخلوق؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ طلب علم کے راستے پر اگر کوئی نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ گویا کہ آپ زندگی میں کہاں ہیں؟ راہ جنت پر ہے میرے دوستو۔ جنت کے راستے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈالا ہوا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ وہ یہ ٹوپی، یہ کرتا بڑی شرم کی بات ہے۔ نہیں میرے عزیزو، آپ سے بہتر اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہے، آپ سے برتر اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہے۔ آپ دنیا کی سب سے منتخب، سب سے افضل اور سب سے برتر مخلوق ہو۔ آپ کو عزت نفس کا احساس ہونا چاہیے، آپ کو اپنے مرتبے کی رفعت کا احساس ہونا چاہیے، آپ کو اپنی قدر و منزلت کا احساس ہونا چاہیے، آپ کے دل میں یہ بات پیوست ہونی چاہیے کہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے، مجھ سے برتر کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اللہ کا ہوں، اور جو اللہ کا ہوتا ہے اس سے افضل اس کی مخلوق میں کوئی نہیں ہوتا۔ آپ کو اللہ نے چن کر کے، منتخب کر کے لا کے یہاں ڈالا ہوا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ خود کو دوسروں سے کمتر سمجھو، اس لیے نہیں کہ آپ خود کو دوسروں سے حقیر اور ادنا سمجھو۔ نہیں میرے دوستو، تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کائنات میں آپ اللہ کی منتخب کردہ مخلوق ہو، اور آپ اس کائنات کی سب سے افضل مخلوق ہو، اس لیے آپ بہتر ہو، آپ اولا اور اعلیٰ ہو، آپ کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے۔ اس لیے ان دنیا داروں سے، مادیت کے رسیہ انسانوں سے اور دنیا داری کے سیلاب میں بہہ جانے والے اخلاق و قیم سے محروم انسانوں سے اپنا موازنہ کبھی مت کرو میرے دوستو، کبھی نہیں، کیونکہ نسبت خاک را بعالم پاک، آپ کے گرد پا کے برابر وہ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اس کو سمجھو، اس کو محسوس کرو، اس کو اپنے دل میں پیوست کرنے کی کوشش کرو۔ اس لیے جب آپ برتر ہو، جب آپ اعلیٰ ہو، تو دوسرے تو آپ سے اچھے نہیں ہو سکتے، دوسرے تو آپ کے مقام کو چھو نہیں سکتے، پھر آپ ان کی طرف للچائی ہوئی نظر کیوں ڈالو گے؟ آپ ان کی طرف حرص بھری نظریں کیوں ڈالو گے؟ ٹوپی سے نفرت کیوں کرو گے؟ یہ کرتا اور پائجامہ آپ کو مبغوض کیوں دکھائی دے گا؟ جامعہ میں یا اس کی چہار دیواری کے باہر آپ شیطانوں کے لباس پینٹ اور شرٹ میں اپنے آپ کو کیوں داخل کرنے میں فخر محسوس کرو گے؟ جامعہ کی چہار دیواری میں پابندی ہے، پینٹ شرٹ نہیں پہن سکتے، لیکن باہر جانے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جیسے قید سے چھوٹ کر آ گئے ہوں شیطان۔ لیکن کیوں؟ اس لباس میں کون سی توہین ہے آپ کی؟ میرے دوستو، ہر قوم کا ایک شعار، ہر قوم کی ایک شناخت اور ہر قوم کی ایک علامت ہوا کرتی ہے۔ دینی طالب علموں کی یہ شناخت ہے۔ اس شناخت کو مٹا دینے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے وجود کو فنا کر دینا، اپنی شخصیت کو فنا کر دینا اور اپنی معنویت کو قربان کر دینا، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے دین پر، اپنے علم پر، اور جو علم ہم سیکھ رہے ہیں اس پر عزت کا احساس ہونا چاہیے، اعزاز کا احساس ہونا چاہیے، سربلندی کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں نوازا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اپنا کرم فرمایا ہے۔
اس لیے یہ بہتر ہے ہمارے لیے میرے دوستو، یہ برتر ہے ہمارے لیے، یہ ہماری ٹوپی، یہ ہمارا لباس، یہ ہمارا کرتا اور ہمارا پائجامہ، یہ ہماری سربلندی کی نشانی ہے میرے دوستو۔ اس لیے اس پر فخر کرو، اس پر سربلندی اور برتری کا اظہار کرو۔ خود کو سرنگوں، خود کو کمتر اور خود کو دوسروں سے ادنا مت محسوس کرو۔ کیوں؟ اس لیے اللہ نے آپ کو فضیلت دیا ہے۔ جس کو اللہ تعالی حسن دیتا ہے، جس کو اللہ رب العالمین نوازتا ہے، وہ بے حسنوں کی طرف للچائی ہوئی نظر نہیں ڈالتا، وہ اللہ کے محروم کردہ احسان سے محروم انسانوں کی طرف للچائی ہوئی نظر نہیں ڈالتا۔ اس لیے آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اس صداقت کا ادراک کریں اور اس سچائی کو سمجھیں اور یہ بات مان لیں، میں لکھ کے دے رہا ہوں آپ کو، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے کہ علم سے روزی کا کوئی تعلق نہیں ہے، پڑھائی سے روزی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ پروفیشنل تعلیم جو لوگ حاصل کرتے ہیں، یہ روزگار کی ڈگریاں لے کر کے جو لوگ گھومتے ہیں، ان میں سے کتنے کو رزق ملتا ہے اور کتنا ملتا ہے؟ ہر ایک کو وہی ملتا ہے، اسی کے بقدر ملتا ہے جو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے پہلے سے، اس کو پیدا کرنے سے پہلے لکھ دیا ہے۔ اس لیے آپ کا جو رزق ہے وہ مقدر ہے، وہ طے شدہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا ہونے والی۔ ایک پیسہ اگر پوری دنیا کی طاقت اکٹھا ہو جائے اور چاہے کہ آپ کی روزی میں ایک پیسے کا اضافہ کر دے، اللہ کی قسم وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ اور اگر پوری کائنات اکٹھا ہو جائے اور چاہے کہ آپ کے مقدر کردہ رزق میں ایک پیسے کی کمی کر دے، تو اللہ کی قسم وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ قَدَرَهُ اللَّهُ لَكَ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے۔ تو میرے دوستو، میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ علم اور یہ دین کو حاصل کرنے کا جو راستہ آپ نے منتخب کیا ہے، یہ انتہائی عظیم الشان راستہ ہے جو آپ کو سربلندی اور اعزاز ادا کرتا ہے۔ اس لیے آپ خود کو سربلند محسوس کریں۔ آپ اپنے لباس، اپنے پوشاک، اپنے شعار اور اپنی شناخت پر برتری کا اظہار کریں، دوسروں کے شعار اور دوسروں کی تہذیبوں کی طرف للچائی ہوئی نظر نہ دیکھیں، اور پھر اس کی کے ساتھ آپ محنت کریں، مشقت کریں، جانفشانی کریں اور اپنے علم کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کریں۔ میرے دوستو، وقت شاید زیادہ ہو رہا ہے، لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ کو پا کر کے اصل میں بہت فرحت محسوس کر رہا ہوں۔ آپ کے ساتھ اکٹھا ہو کر کے میرا دل بہت مسرور ہے، اس لیے یہ باتیں میری زبان سے آپ کے لیے ادا ہو رہی ہیں۔ آپ اپنے آپ کو مطالعہ کرنے کا خوگر بناؤ، کثرت کے ساتھ پڑھنے کا عادی بناؤ۔ میں نے ایسے انسانوں کو دیکھا ہے کہ اگر انہوں نے رات اور دن میں اپنے متعین کردہ صفحات کا مطالعہ نہیں کر لیا تو کچھ بھی ہو جائے مگر ان کو نیند نہیں آتی۔ وہ اپنے متعین کردہ ورد کا مطالعہ جب تک نہیں کر لیتے، وہ خواب خرگوش کی گود میں نہیں جایا کرتے۔ تو اگر آپ ابھی سے خود کو عادی بناؤ گے، روزانہ کا ایک لائحہ عمل طے کرو، ہمیں درس کی تیاری کرنی ہے، سبق یاد کرنا ہے اور اس کے بعد اتنے صفحات کا مطالعہ کرنا ہے، روزانہ 50 صفحہ، 100 صفحہ، درجہ بدرجہ اس کو بڑھانا چاہیے، 200 صفحہ، 300 صفحہ، 400 صفحہ آپ کے مطالعے میں آنا چاہیے، آپ کی نظروں سے اس کو گزرنا چاہیے۔ اب بہرحال مطالعے کے فوائد تو میں نہیں گنا سکتا ابھی بر وقت آپ سے، لیکن سر دست میری جو آپ سے گزارش ہے وہ گزارش یہ ہے میرے دوستوں کہ آپ اللہ کے منتخب کردہ بندے ہو۔ اللہ رب العالمین نے اس دین کو حاصل کرنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، اس لیے اس انتخاب کو بہتر اور درست ثابت کرنے کے لیے کوشش اور لگن کا مظاہرہ کرنا، جد و جہد اور قد و کاوش کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اس لیے اس کو اپنائیے اور اسے اپنی زندگی پر فٹ کرنے کی کوشش کیجیے، اور یاد کر لیجیے کہ افضل کبھی کمتر کی نقالی نہیں کیا کرتا، اعلیٰ کبھی ادنا کی مثال نہیں تلاش کیا کرتا،
اس لیے ہمیشہ جو کمتر ہوتا ہے وہ اعلیٰ کو نمونہ بناتا ہے، جو نیچے ہوتا ہے وہ اوپر والے کو اپنا آئیڈیل تصور کرتا ہے۔ تو آپ سب سے بہتر ہو، پھر آپ یہ مادیت زدہ لوگوں کو، یہ مغربی فیشن کے دلدادہ انسانوں کو، یہ مغربی دنیا کی لعنت میں لت پت انسانوں کو اپنا نمونہ کیسے بنا سکتے ہو میرے دوستو؟ وہ تو آپ سے کمتر ہیں، آپ خود اس سے برتر اور افضل ہو۔ اس لیے اس صداقت کا احساس کرو اور اللہ رب العالمین سے توفیق مانگو۔ میں بھی اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی زندگی کی اس ڈگر پر سرخ روئی سے ہمکنار کرے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم۔ اپنی بات ختم کرتے ہوئے میں پھر ایک مرتبہ ذمہ دارانہ ادارہ، اساتذہ کرام اور تمام ان لوگوں کا حد درجہ شکر ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کرنے اور اس مجلس کو رچانے کے اسباب فراہم کیے۔ میں یہ بیٹھا یہاں ہوں مگر اپنے فاضل دوست ابو ناصر کی شکل میرے دماغ میں گردش کر رہی ہے۔ تقریباً 22 سال تک ان کے پاس آنا جانا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان سے ملاقاتیں اور ان کے ساتھ دینی اور دنیاوی معاملات طے کرنا، یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ تھیں۔ لیکن ادھر چند سالوں سے میرے دبئی نہ جانے کی وجہ سے یہ سلسلہ منقطع ہے، البتہ ٹیلی فون کے ذریعہ یہ رابطہ الحمدللہ بھی قائم ہے۔ تو ان کی جہود کو یہاں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر، ان کی کوششوں کا ثمرہ ان کے اپنے لوگوں کے سامنے دیکھ کر کے جو مسرت میں محسوس کر رہا ہوں، وہ میں صرف دل ہی میں محسوس کرتا ہوں۔ شاید اس کی سچی تعبیر کے لیے میرے پاس الفاظ کم پڑ جائیں، لیکن بہرحال آخر میں یہی کہوں گا، جیسا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب تم میں سے کسی کے ساتھ کوئی آدمی بھلائی کرے تو اس سے کہو جزاکم اللہ تعالی خیرا، یہ سب سے بہتر اور سب سے بلیغ تعریف ہے۔ اس لیے میں بھی یہی بات کہتا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے کہ آپ تمام حضرات کو اللہ رب العالمین ان کوششوں کی قبولیت کے ساتھ ساتھ ان جہود اور قربانیوں کا بہترین ثمرہ، بہترین بدلہ اور بہترین اجر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم۔